آج چہلم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو، کس طرح سے آپ گائیڈ کریں گے؟ جی، یہ بنیادی طور پہ عرس کی تقریبات ہوں، چہلم کی تقریبات ہوں، کسی کا یوم پیدائش ہو، ایک فطری سی بات ہے کہ ان کے اہتمام کے پیچھے ایک بہت بنیادی اور کلیدی، بہت بیسک فنڈامنٹل جو ایک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک تو ان شخصیات کی یاد تازہ ہو، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کا جو انسانی زندگی کے اندر کنٹریبیوشن ہے اس کا اعتراف کیا جائے، اس کی اکنالجمنٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے جائے، اور پھر ان کی تعلیمات سے ایک روشنی لے کر اس کی طرف جب توجہ ہونا شروع ہوتی ہے تو اسے ایک درجے پہ اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، پھر اپنی آئندہ آنے والی ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ آئندہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں انہیں ان عظیم شخصیات کی جو قربانیاں ہیں، جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، جو ان کا ایثار ہے، جو ان کا جذبہ تھا، اور جو اللہ نے ان کے ہاتھ سے کوئی خیر کا کام لیا ہے، اس سے اپنی نوجوان نسل کو، اپنے نئے آنے والے بچوں کو متعارف کروایا جائے، تاکہ خیر کا وہ سلسلہ جو نسل در نسل سینہ بسینہ ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچا ہے، یہ خیر کا سلسلہ منقطع نہ ہو اور اپنی آئندہ جنریشن جو ہیں ان کو یہ ٹرانسفر کیا جا سکے، شفٹ کیا جا سکے۔ اسی نسبت اور تعلق سے ہم جہاں پہ جیسے اعراض کی تقاریب جتنی ہوتی ہیں، عرس جتنی بھی منائے جاتے ہیں، وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ساری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، یعنی عوام الناس کے اندر بھی تذکرہ ہوتا ہے اور علماء کے اندر، اسکالرز کے اندر بھی ان کا کام اور ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جتنا ان کا احوال، ان کی شخصیت، ان کا کام لوگوں تک عرس کے دنوں میں پہنچتا ہے، شاید پورے سال میں اتنا نہیں پہنچتا، کیونکہ ان دنوں کا ایک بہت بڑا فائدہ، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ان تعلیمات کو پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثلا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس کی نسبت سے ہم سب کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کی جو عظیم الشان تصانیف ہے، ان میں جو ایک تصنیف بہت معروف ہے، کشف المحجوب، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اسے پڑھ کر جان کر خوشگوار حیرت یہ ہوگی کہ اس کے بنیادی موضوعات، تصوف تو یقیناً موضوع ہے ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ جس موضوع پر آپ نے کلام فرمایا ہے وہ عقیدہ توحید ہے، وہ خالص اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا جو تعلق جوڑنے کا طریقہ ہے، وہ جو مشکلات اس میں آتی ہیں اس کا حل آپ نے اس کے اندر بیان کیا کہ ایک آدمی جب اللہ کی طرف سفر اختیار کرتا ہے تو اس سفر کے دوران جو مشکلات انسان کو آتی ہیں، جو تکالیف، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو اس کا جو ایک دھیان تقسیم ہوتا ہے، اس کی توجہ جو بٹنا شروع ہوتی ہے، اس سے اس نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرنا ہے اور خالص اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے جوڑنا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ان دنوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ان موضوعات پر ذرا زیادہ اہتمام سے بات کر سکتے ہیں، زیادہ توجہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور لوگوں کی وہ جو سال بھر میں توجہ ہٹی ہوتی ہے وہ دوبارہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ جب خالص ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس طرح کی عزت کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چہلم کی جو تقریبات ہیں بنیادی طور پر یہ اس عظیم الشان قربانی، یعنی اس کے بھی دو پہلو ہیں کہ ایک تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ جو عظیم الشان شخصیت ہے، جس انداز میں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک والہانہ محبت، شفقت، توجہ اور تربیت سے نوازا، یعنی یہ چار بنیادی حضور کی نسبت سے آپ کے ایسے خصائل ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہیں، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توجہ بھی کسی اور کو ایسی حاصل نہیں ہوئی اور تربیت بھی کسی اور کو شاید اس طرح حاصل نہیں جتنی حضور نے انہماک کے ساتھ ان پر اپنی خاص توجہ رکھی، ان کو اپنے شہزادے قرار دیا، اپنی اولاد قرار دیا، اور پھر اللہ نے اس تربیت سے اس لیے گزارا کیونکہ ایک ایسی عظیم الشان قربانی کے لیے ان کا انتخاب کیا جانا تھا جس نے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے ذہن سے اسلام کے حوالے سے ایک کنفیوژن کو دور کرنا تھا، اور وہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین کی قربانی کا جو سب سے بڑا پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چہلم کی نسبت سے بھی شاید پوری دنیا کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ گھرانے کے شہزادے حضرت امام حسین اور ان کے پورے گھرانے کی قربانی کا پیغام یہ ہے کہ دین رحمت، جس کے بارے میں شاید دنیا میں اب کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں یا پروپیگنڈا یعنی بائی پلاننگ کیا جاتا ہے کہ یہ دین کوئی طاقت کے زور پر پھیلا، تلوار کے زور پہ پھیلا، ان کے لیے پیغام آپ کے اسوے میں واقعہ کربلا کے اندر کہ اس دین کے اندر کفر کے خلاف، غیر مسلم کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ اس دین نے جب بھی تلوار نکالی ہے، میدان کے اندر اترنے کے لیے کی اجازت دی ہے تو وہ اس وقت دی ہے جب معاشرے کے اندر ظلم جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے، تو اسلام کے اندر کفر کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ظلم کے خلاف تلوار نکالنے کی اجازت ہے، اور ظلم کے خلاف یعنی ظلم کیونکہ اتنا خطرناک رویہ ہے کہ یہ پورے انسانی نظام کو تہوبالا کر دیتا ہے، بگاڑ کے رکھ دیتا ہے،
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے، اور خود صوفیاء کے سرخیل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی شخصیت کا بھی یہ بنیادی عنصر ہے کہ آپ کے ہاں ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ظلم پر آمادہ ہو جائے، دین کا اصل حلیہ بگاڑنا شروع کر دے، تو پھر آپ چاہے تعداد میں کتنے کم ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اپنی ظاہری کامیابی یا ناکامی کا جو کیلکولیشن ہے وہ جو بھی نتیجہ آپ کو فراہم کر رہی ہو، آپ کو حق کے لیے میدان میں اترنا ہے اور اس کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، اور اس کے لیے پھر کسی درجے کی بھی قربانی دینا پڑے اس سے آپ نے گریز نہیں کرنا، آپ نے پوری توانائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس کے اوپر کھڑا رہنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیں نا کہ آپ میدان عمل میں کیوں نکلے ہیں، آپ ایک ایسے شخص کے خلاف نکلے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں لانا چاہتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انبیاء کی اس صفت کو، اس پاکیزہ اسوے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس سنت پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں سارے انبیاء کا آنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے، اور پھر انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا ہے، کہ بندے کو بندے کی غلامی اور تسلط قبضے میں سے نکال کے اللہ کی غلامی اور تسلط میں دینا ہے۔ حضرت امام حسین کے زمانے میں بھی یہ معاملہ دوبارہ سے شروع ہوا تو آپ میدان عمل میں نکلے، اور آپ نے گویا اپنے سارا کنبہ قربان کر کے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ بندے کو بندے کی غلامی سے نکالنا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی سنت ہے۔ یہ جو بندے کو بندے کی غلامی سے نکالنے کا عمل ہے نا، یہی سلسلہ آگے چلتا ہوا صوفیاء کی تعلیمات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جناب حضرت علی بن عثمان الحجویر، سید لاہور، سید حجویر، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کا بھی حاصل یہ ہے کہ توحید خالص اتنی بندے کے دل کے اندر راسخ ہو جائے کہ بندے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے غلامی کا اعلان کرنا، اعتراف کرنا، اپنا آپ پیش کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، وہ خالص اللہ کے ساتھ ہو جائے تاکہ اللہ اپنے خالص انعام کے لیے اس کو منتخب فرمائے۔ کتنی گہری بات ہے کہ انسان انسانوں پہ رلائی نہ کرے، صرف خدا کی ذات پہ رلائی کرے، اور وہی آپ کی نیت کی بات آ جاتی ہے ہر چیز میں۔